سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے قسم کا ہے، مضامین کی مناسبت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ پھر 3 سورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں جو منفرد مزاج کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اب پھر 3 سورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 سورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں۔ وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی، یہ انداز جو انباء الرسل ایام اللہ اس کا نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات کو مشتمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، یعنی فلسطین کی طرف روانہ۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز میں بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا، پہلے رکوع۔ دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیا۔ اب یہ ایک نئی ترتیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیا، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیا، انہ کان رسولا نبیا، اور 2 ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیقا نبیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترتیب مختلف ہے، یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے، اگرچہ بہت ہی میرے علم تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا، ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ 2 کے بارے میں ہے رسول النبی اور 2 کے بارے میں ہے صدیق النبی؟ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا، اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کا درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، صادق القول ہیں، صادق العمل، یہ گویا کہ بیس لائن۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوشش ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وحی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی، کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج میں، اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقع اس میں توازن قائم کر سکتے، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں،
ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہے وہ کچھ زیادہ محفوظ ہے ان کے غور و فکر کی. پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اس کائنات کی تمام آیات الہیہ گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے. کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ بتا. یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے. جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر، ایک لحظے کا توقف. گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے. البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہے، کھیل کود میں ہے، شکار میں ہے، کشتیوں میں ہے، ہنسی مذاق میں ہے، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا ہوتا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ. لیکن یہ ہے کہ جب ان کی توجہ ہو جاتی ہوتی بھی آپ کو جذباتی انداز میں ہوتی، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں. بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے. اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 سال لگ گئے. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگی؟ 6 سال. سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں. ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے. لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بچے کے ساتھ. اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کہا اچھا میں اس پر ایمان لایا، کرو معاملہ. یہ ان کے ایمان کا معاملہ. تو یہ حمزہ ہے. اس طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا ہے. بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، صحیح بہن کو بھی مارا، لیکن پھر اچانک بدل گئے. پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار ہمائی کی وجہ سے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی گردن تلواریں گردنوں میں ہمائی ہوئی، وہ آ رہا ہے آپ کو ایمان لانا. تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء. تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت ہے. حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں. وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے. حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے. اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا. حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے، اس کی جان نکال دی. حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا. تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول. اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے. تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے. یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. تو رسولوں کو ہے یہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت. تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول نبی، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق. تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے. اب آگے چلیں، ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید. واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا. انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر. وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے. ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے. وقربناہ نجیا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے. ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی. یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا. واذکر فی الکتاب اسماعیل، اور ترا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی. انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے. اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت
ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اب بیان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ذبح کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں۔ تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھٹی۔ صادق الوعد وکان رسول نبیا، وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ وہ کے منظور نظر کہہ دیجیے مرضیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ہے۔ آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں، شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں، حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس، اور اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے۔ لیکن یہ